اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یونس 11واں پارہ، آیت نمبر 3 سے لے کر 6 تک کا ترجمہ یہ ہے: ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک آپ کا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر اپنی شان کے مطابق اپنے عرش پر مستوی ہوا، یدبر الامر، وہ کائنات کے نظام کی تدبیر کو دیکھتا ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہی تمہارا رب ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، الیہ مرجعکم جمیعا، اسی ذات کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانے ہیں، وعد اللہ حقا، اللہ تعالی کا وعدہ حق اور سچ ہے، انہ یبدأ الخلق، اللہ تعالی مخلوق کو پہلی دفعہ میں بھی پیدا فرماتے ہیں، ثم یعیدہ، پھر انہیں دوبارہ زندہ بھی فرمائیں گے، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ ایمان والوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دیا جا سکے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کفر والی زندگی اختیار کرتے ہیں، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، ان بد عملیوں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے اور جس کفر پر قائم تھے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ تعالی نے سورج کو روشن بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو نور والا بنایا، وقدرہ منازل، اور اس کی منزلیں مقرر کی، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ اس کے ذریعے تم سالوں کی گنتی اور حساب کتاب کو جان سکو، ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں حق کو واضح کرنے کے لیے پیدا کی، یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں، ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے بدلنے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا، لآیات لقوم یتقون، ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو تقوی والے ہیں۔ یہ سورۃ یونس مکی سورت ہے۔ اس سورت کا انداز اور اسلوب مدنی صورتوں سے بالکل مختلف ہے۔ جن لوگوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، یہ آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان رکھنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت میں تنہا ماننے والے نہیں ہیں، مانتے تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، مگر تنہا خالق نہیں مانتے، مانتے تو ہیں کہ آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی اس معاملے میں شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ جو ان کے معبودان باطلہ ہیں ان کو بھی اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہوئے ان سے جا کر اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، ان کے سامنے اپنی ضرورتیں پیش کرتے ہیں۔ یہ اس ماحول میں ان لوگوں کے لیے یہ ساری گفتگو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو اصل میں تو وہ ماحول ہے
مگر در حقیقت ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس میں اپنی قدرت کاملہ کو خوب واضح فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، یعنی 6 دن کی مقدار میں جتنا ٹائم بنتا ہے اتنے ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کا نظام بنایا۔ اس کی مزید تفصیلات اور جگہوں پر موجود ہیں۔ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، پھر اسی طرح آسمانوں کو الگ پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین میں خزانوں کو رکھ دیا، اس کو ایک اسٹور بنا دیا تاکہ انسان ہر زمانے میں اپنی ضرورت کے بقدر محنت کرے اور اس میں سے ہمارے خزانوں کو نکالے اور انہیں استعمال کرے۔ تو اس میں علماء فرماتے ہیں یہ پیغام دیا گیا ہے کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اس کے مکمل ہونے میں تدریجاً ایک وقت رکھا ہے، ایک دم سے کوئی بھی چیز نہیں بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کن فیکون کی قدرت کے مالک ہیں، ان کے لیے تو 6 دن 1 لمحہ سب برابر ہے، مگر اللہ کا نظام یہ ہے کہ یہاں جو بھی چیز بنے گی وہ مرحلہ وار وجود میں آئے گی۔ زمین میں ہم بیج ڈالتے ہیں، اس کے تیار ہونے میں، اس کے پودا بننے میں، اس کے درخت بننے میں ٹائم لگتا ہے۔ انسان کے جسم کے وجود کی تکمیل میں 9 مہینے کا عرصہ لگتا ہے۔ پھر اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ جیسے کائنات کی مادی چیزوں کے بننے میں وقت لگتا ہے، اسی طرح انسان کو نیک بننے میں بھی وقت لگتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی مسجد میں آیا، اس نے بیان سنا اور وہ ماشاءاللہ نیک صالح متقی پرہیزگار بن کر گھر چلا گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے تو مستقل خود کو ماحول میں جوڑنا پڑتا ہے۔ ایک بیان سے، ایک دعا سے، ایک توبہ سے اور 2 رکعت نماز سے آدمی اعلیٰ درجے تک متقی پرہیزگار بن جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ چلتا رہے گا، ماحول میں بیٹھتا رہے گا، بات سنتا رہے گا، دل میں بات اترتی رہے گی، پھر ایک وقت آئے گا کہ دل کہے گا کہ جو بات بتائی جا رہی ہے یہ حق اور سچ ہے۔ آم کا درخت ہے، اس پر جب شروع میں آم لگتا ہے، اگر کوئی اس کو ذرا کاٹ کر چکھے تو وہ اسے تھوک دے گا، نہ اس میں خوشبو ہے، نہ اس میں ذائقہ ہے، نہ اس کے اندر کوئی لذت ہے، وہ کہے گا یہ کیسی خراب چیز ہے، یہ تو جانوروں کو کھلانے کے قابل ہے۔ مگر وہ آم اپنے درخت کے ساتھ لگا رہتا ہے، پھر اس پر گرمی بھی آتی ہے، پھر وہ دھوپ بھی برداشت کرتا ہے، پھر ہوائیں بھی برداشت کرتا ہے، مگر اپنے درخت کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ اب اس میں اس کو کتنا ٹائم لگے، پھر جب وہ ایک چیز کے ساتھ مستقل چلتا ہے، ایک وقت آتا ہے پھر اس کی قیمت لگتی ہے، پھر اس کو لوگ جب لیتے ہیں تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ بالکل نیکی کے معاملے میں بھی انسان کو مستقل اس ماحول کے ساتھ چلنا پڑے گا، جڑنا پڑے گا، پھر بات طبیعت میں آئے گی۔ پھر فرمایا آخرت میں اللہ کے حکم کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرے گا، اور تمام تر اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہوں گے۔ انبیاء علیہم السلام یا دیگر لوگ جو آخرت میں شفاعت فرمائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ ہوگی۔ اور یہ نظام آخرت کا کیوں اللہ تعالیٰ نے بنایا؟ تاکہ نیک لوگوں کو بدلہ مل سکے، برے لوگوں کو سزا مل سکے۔ یہ جو دنیا کا کارخانہ ہے، نیکی کا پورا بدلہ یہاں مل ہی نہیں سکتا۔ جیسے ایک معمولی جنتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جو بدلہ دیں گے وہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی۔ اب دنیا میں اگر کسی کو یہ مل جائے وہ کیسے سنبھالے گا؟ یہاں تو آ ہی نہیں سکتا۔ جیسے 1 کلو برتن، اس میں 1 کلو سے زیادہ چیز نہیں آ سکتی ہے، اس میں 1 کلو دودھ ہی آئے گا، اس سے زیادہ ڈالیں گے ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ کائنات کا جو کارخانہ ہے، انسان کو اس کی نیکی کا جو بدلہ ملے گا اس کارخانے میں آ ہی نہیں سکتا۔ یہ جگہ اس کے لیے چھوٹی پڑ جائے گی، کم پڑ جائے گی، اس لیے یہاں کسی کو اللہ تعالیٰ پورا بدلہ نہیں دیتے، اس کی کچھ برکتیں ظاہر فرما دیتے ہیں، اس کی کچھ آسانیاں یہاں ظاہر فرما دیتے ہیں، اصل بدلہ آخرت میں۔ اسی طرح گناہ کا معاملہ ہے، اس کی سزا جو ملے گی یہ دنیا اس کے لیے کم پڑ جائے گی۔
اس کا کچھ عکس یہاں مل جاتا ہے، اس کے کچھ اثرات یہاں مل جاتے ہیں کہ بندہ ٹینشن میں گھوم رہا ہے، سب کچھ ہے مگر سمجھ میں نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیا ٹینشن ہے، کیا پریشانی ہے، ہر وقت دماغ گرم رہتا ہے، طبیعت میں غصہ رہتا ہے، ہر آدمی سے لڑتا جھگڑتا رہتا ہے، تو اس کو اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونا چاہیے کہ یہ میرے گناہوں کا وبال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس ماحول کو ٹینشن والا بنا دیا۔ پھر اس کے ساتھ زمین آسمان اور یہ دن رات کا نظام اور یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس میں غور و فکر کریں، جو اس سے اللہ کی قدرت کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ جب وہ فکر کریں گے تو انہیں اس میں بہت کچھ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ